اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کا رکوع نمبر 9 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 15 انشاءاللہ آج میں شروع کروں گا حسب معمول لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض یہ سب ایک دوسرے کی میں سے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی جنس میں سے ہیں، ایک جیسے ہیں. یأمرون بالمنکر حکم دیتے ہیں منکر کا یعنی برائی کا، وینہون عن المعروف اور روکتے ہیں نیکی سے، ویقبضون ایدیہم اور اپنے ہاتھوں کو قبض رکھتے ہیں، باندھ کے رکھتے ہیں، یعنی بخل کرتے ہیں. نسوا اللہ اللہ کو بھول چکے ہیں، فنسیہم نسیہ سمع یسمع کی طرح بس اللہ بھی ان کو بھول چکا ہے. ان المنافقین بے شک منافق لوگ ہم الفاسقون یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں. وعد اللہ المنافقین وعدہ کیا ہے اللہ نے منافقین مردوں سے، والمنافقات اور منافق عورتوں سے، والکفار اور عام کفار سے. یہاں کفار کا مطلب عام دوسرے کفار، کیونکہ منافق مرد اور عورتیں وہ بھی تو کافر ہی ہیں نا، تو اس لیے یہاں کفار سے مطلق کفار نہیں، یعنی وہ کفار جو منافقین مرد اور عورتوں کے علاوہ ہیں. اس لیے بہت سے حضرات اس کا ترجمہ مفسرین یہ کرتے ہیں کہ علانیہ کافروں سے. منافق تو وہ کافر ہے جو علانیہ نہیں ہے، اور کفار وہ جو علانیہ. تو اس ترجمہ یوں کیا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور علانیہ کافروں سے. کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ نار جہنم جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا اس آگ میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم یہ ان کے لیے کافی ہے. حسب کا معنی کافی آتا ہے نا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ مجھے کافی اور بہترین کارساز ہے. ولعنہم اللہ اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے عذاب ہے مقیم دائمی. مقیم اقامت سے نکلا ہے. مقیم کہتے ہیں نا جو سفر میں نہ ہو، کہتے ہیں نا مقیم اتنی نماز پڑھے گا، مسافر اتنی پڑھے گا. تو مقیم کا معنی رہنے والا، یعنی وہ عذاب جو ہمیشہ رہے گا ان کے ساتھ. کالذین من قبلکم ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے، یعنی یہ جو منافقین ہیں ان کی حالت کالذین ان لوگوں کی طرح ہے، من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے. کانوا اشد منکم قوہ تھے وہ لوگ قوت میں تم سے بھی زیادہ. اشد منکم تم سے زیادہ شدید تھے، قوتاً قوت کے اعتبار سے. واکثر اموالا اور زیادہ تھے وہ مال کے اعتبار سے، واولادا اور اولاد کے اعتبار سے، افرادی قوت بھی بہت اور مالی قوت بھی بہت. فاستمتعوا اصل میں تھا استمتعوا استخرجوا کی طرح، استخرجا یستخرجو باب بتایا تھا نا میں نے، تو استمتع یستمتعوا فائدہ اٹھانا. استمتاع 5ویں پارے میں آیا تھا نا، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. تو استمتاع کا معنی فائدہ اٹھانا، متاع سے نکلا ہے، متاع دنیا کے فائدے کی چیزوں کو کہتے ہیں. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ خلاق کہتے ہیں حصہ اور نصیب. قرآن میں آتا ہے نا لا خلاق لهم فی الآخرہ، جو اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو حصہ نصیب اس کو خلاق کہا جاتا ہے. فاستمتعوا بخلاقہم پس ان لوگوں نے جو پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، یعنی جو مقدر میں ان کے لکھا تھا دنیاوی عیش و عشرت اور دنیاوی نفع، اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا خوب. فاستمتعتم پس اے منافقوں تم نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، بخلاقکم اپنے حصے کا، تم نے بھی دنیا میں وہ مزے اڑا لیے جو تمہارے حصے کے تھے. ایسے ہی اڑائے کمستمتع الذین جیسے کہ مزے اڑائے الذین ان لوگوں نے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم اپنے حصے کے ساتھ. یعنی اللہ نے پہلے تو بتایا کہ یہ آیت دوبارہ میں پڑھتا ہوں، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا. یہ ایک جملہ ختم ہو گیا کہ منافقین کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے
جو تم سے پہلے گزرے تھے اور مال میں، اولاد میں، قوت میں تم سے زیادہ تھے۔ دوسرا جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ فاستمتعوا بخلاقہم، ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا اپنے حصوں کے ساتھ، پس تم بھی اب فائدہ اٹھا رہے ہو اپنے حصوں کے ساتھ، بالکل انہی لوگوں کی طرح جنہوں نے تم سے پہلے اپنے حصوں کے ساتھ فائدہ اٹھایا۔ یعنی جو کافر پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی خدا کی نافرمانیاں کر کے دنیا میں جس طرح سے مزے اڑائے، اے منافقو تم بھی خدا کی نافرمانی کر کے اسی طرح مزے اڑا رہے ہو، اور جو مزے تمہارے مقدر میں لکھے ہیں، جو تمہارا حصہ ہے، اس میں تم مشغول ہو۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی گھس گئے ان لوگوں کی طرح جو گھس گئے تھے۔ خوض کا مطلب گھسنا ہوتا ہے، یہاں مراد ہے برے کاموں میں گھس جانا، یعنی کیونکہ اس کا آبجیکٹ مذکور نہیں ہے نا، تو یہاں مراد کیا ہے سیاق و سباق سے۔ خُذْتُم اصل میں تھا خوضتم، ضربتم کی طرح۔ تو اے منافقو تم بھی گھس گئے برے کاموں میں، بری باتوں میں، کالذی خاضوا، اس شخص کی طرح، کالذی اس قوم کی طرح، خاضوا جو وہ بھی گھس گئی تھی، یعنی وہ بھی ہر وقت برائیوں میں اور عیاشیوں میں اور تخریب کاری میں گھسے رہتے تھے، تم بھی انہی کی طرح گھسے ہو اور مست ہو کے دنیاوی مزے اڑانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں اعمال برباد ہو گئے، اس کا مطلب تو واضح ہے کہ آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ دنیا میں اعمال بھی برباد ہو گئے، اس کا مطلب کہ اس پر جو ثواب کی تمہیں خوشخبریاں تھیں وہ خوشخبریاں بھی نہیں ملیں گی، یہ بھی اعمال کی بربادی ہے۔ دوسرا اعمال، چلے میں یہ تو تفسیر میں بتاؤں گا، میں تو ترجمے کے ساتھ ہی تفسیر شروع کر دیتا ہوں پھر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ خسارے والوں میں سے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ، کیا نہیں آئی ان کے پاس، نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان لوگوں کی خبر جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اے نبی کیا ان منافقین کو پچھلی قوموں کے واقعات معلوم نہیں ہیں؟ قوم نوح وعاد وثمود، نوح کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، وقوم ابراہیم، ابراہیم کی قوم، واصحاب مدین، مدین والے لوگ جن کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا، والمؤتفقات، اور الٹی ہوئی بستیوں کی خبریں۔ اتکفا کا معنی ہوتا ہے اتفقا، اس کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، الٹنا، تو مؤتفقات الٹنے والی بستیاں۔ اصل میں مراد کیا ہے؟ القرى المؤتفقات، یعنی وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھی، موصوف محذوف ہے یہاں پہ۔ الٹی ہوئی، لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ الٹی ہوئی، تو ظاہر ہے کوئی چیز کیا الٹی ہوئی، یعنی وہ بستیاں جو الٹی ہوئی تھیں، تو بستیوں کا لفظ یہاں محذوف ہے۔ بستی کو عربی میں قریہ کہتے ہیں، اس کی جمع قرى آتی ہے۔ اتتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ۔ فما کان اللہ لیظلمہم، پس اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہی ایسے تھے کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کیسے دوست ہیں؟ آگے اس کا تذکرہ ہے۔ یأمرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، یعنی ان کاموں میں دوست ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ ہیں وہ لوگ عن قریب اللہ ان پر رحم کرے گا۔ سین کا مطلب عن قریب، یرحمو، رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ان باغات میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور ایسے ٹھکانوں کا وعدہ کیا جو پاکیزہ ہوں گے۔ مسکن ٹھکانے کو کہتے ہیں، سکونت کی جگہ، مساکن اس کی جمع، یعنی وہی جنت کی تعریف ہو رہی ہے۔ طیبہ پاکیزہ، اچھی جگہ، صاف ستھری جگہ جن کی طرف انسان کی رغبت ہو۔ طیب اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف آپ کی رغبت ہو، اس کی طہارت کی وجہ سے۔ فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں، عدن کہتے ہیں ہمیشگی، ہمیشگی کے باغات میں وہ مساکن ہوں گے جہاں یہ رہیں گے،
ہمیشگی کا مطلب ہمیشہ رہنے والے باغات، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے جو رضوان ہے، یعنی جو رضا ہے، رضا کو رضوان بھی کہتے ہیں عربی میں۔ اکبر، وہ تو سب سے بڑی چیز ہے، یعنی اکبر من کل شیء، وہ تو جنت سے بھی اونچی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یہ جی ہمارے رکوع نمبر 9 اور 15 کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سورہ توبہ میں منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی باتیں اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہت پروپیگنڈا کیا تھا مدینہ میں، مسلمانوں کے خلاف بہت سازشیں کی اور جنگ سے روکنے کی کوشش کی اور بہت فساد پھیلائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس صورت میں سب سے زیادہ منافقوں کا تذکرہ اللہ نے اس صورت میں کیا، سورہ توبہ میں، کیونکہ جہاد منافق کو بالکل کھول کے رکھ دیتا ہے اس کی حیثیت کو۔ جو جتنا غزوہ تبوک میں منافق ایکسپوز ہوئے اتنا کسی اور موقع پہ نہیں ہوئے، تو اللہ نے بھی کھول کھول کے ان کی حالت کو بیان کیا تاکہ یہ توبہ کریں اور مسلمان ان سے ہوشیار ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی جنس میں سے، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے جیسے ہی ہیں، یعنی ان میں سب چیزیں، کچھ برائیاں ایسی ہیں جو ان سب میں کامن ہیں، اس لیے بتایا کہ یہ سب ایک دوسرے کی جنس میں سے۔ کہتے ہیں نا، تو اور ہم کسی کو کہہ رہے ہو نا تجھ میں اور چور میں کوئی فرق نہیں ہے، اور تجھ میں اور فلاں دہشت گرد میں کوئی فرق نہیں ہے، مطلب تیری حرکتیں بھی ویسے ہی ہیں، تجھے بھی یہ وسائل مل جائیں تو بھی وہی کچھ کرے گا۔ تو یہ عام محاوروں میں بھی یہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ کن چیزوں میں یہ ایک جیسے قرآن تذکرہ کرتا ہے، یأمرون بالمنکر، بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، فساد کا، اختلاف کا، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، نیکیوں سے روکتے ہیں، صدقات و خیرات کوئی کرنا چاہے گا اس کو روکیں گے، یار مہنگائی کا دور ہے تم اس حالت میں صدقہ کر رہے ہو، اور اس طرح کی باتیں نا، کوئی رشتہ داری جوڑنے کی بات کرے گا، او بھائی اس نے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تم پھر بھی اس سے جڑ رہے ہو، یہ تو تمہاری بزدلی کی علامت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ شر کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی باندھ کے رکھتے ہیں، سخاوت نہیں ہے ان میں، کیونکہ دنیا پرست ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہیں سب کچھ رہ جائے گا، تو جو سخاوت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ نسوا اللہ، اللہ کو بھول گئے ہیں، فنسیہم، اللہ بھی ان کو بھول گیا ہے۔ یہ صنعت مشاکلت کہلاتا ہے، یہ لفظ یاد رکھ لیں، صنعت مشاکلت، کیونکہ قرآن میں اللہ کے لیے بعض لفظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو بظاہر اللہ کی شان، یعنی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، جیسے ومکر اللہ، اللہ نے مکر کیا۔ اب مکر کا لفظ جو ہے نا، مکر، یہ تو ایک برے اس میں آتا ہے نا، برے معنی میں۔ مکر کا مطلب بری تدبیر، ہم کہتے ہیں نا بڑا مکار ہے، بڑے مکر و دجل کرتا ہے، تو قرآن میں آتا ہے اللہ کے لیے مکروا ومکر اللہ۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے فنسیہم، اللہ ان کو بھول گیا، حالانکہ اللہ تو بھولتا نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیا، قرآن خود کہتا ہے کہ تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے بھی ایک لفظ آ رہا ہے کہ سخیر اللہ، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، تمسخر۔ اب تمسخر جو ہے نا، مذاق کرنا، اور تمسخر کا معنی وہ مذاق جس میں سامنے والے کی توہین بھی ہو، جیسے آپ نے دیکھا ہو نا لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں مذاق میں، تو اس قسم کے مذاق کو تمسخر کہا جاتا ہے۔ ایک ہے مزاح، مزاح کا مطلب کسی سے ایسی گپ شپ کرنا یا ایسی بات کرنا جس سے وہ خوش ہو جائے، تو یہ مزاح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی سے زیادہ مزاح کرنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے مزاح کیا کرتے تھے، تو اس سے سامنے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ تو جائز ہے۔ ایک ہے تمسخر، جس کو ہم اردو میں اس کے قریب قریب لفظ ہے مذاق، کہہ رہے ہیں نا بھائی کیا مذاق کر رہے ہو، تو یہ پورا ترجمہ نہیں ہے تمسخر کا، لیکن کسی حد تک اس معنی میں استعمال اردو میں بھی ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مذاق، کہ بھئی مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ تم لوگ، کہتے ہیں نا، تو لیکن اصل لفظ ہے تمسخر۔ تمسخر کا معنی وہ مذاق جس میں سامنے والے کی توہین ہو، جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کرسی پہ آ کے بیٹھا تو کرسی کھینچ لی نیچے سے، لوگ ہنس جاتے ہیں اور سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزوں کو۔ تو اب کیا ہے، قرآن میں اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے سخیر اللہ، سخیر یسخر کا معنی ہوتا ہے مذاق کرنا، تو خوب سمجھ لیں ایسے الفاظ جو بظاہر نامناسب تھے
قرآن میں یہ اللہ کے لیے صنعت مشاکلت کے طور پہ استعمال ہوئے. صنعت مشاکلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہی کے الفاظ میں ان کو جواب دینا. جیسے یہاں پر ہے نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں. تو اب چونکہ یہ اللہ کو بھولے ہیں تو یہاں اللہ نے اپنے لیے انہی کے الفاظ میں جو کام انہوں نے کیا اسی کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. تو ایسے موقع پہ یہ الفاظ استعمال کرنا نامناسب نہیں ہے بلکہ بلاغت کا قاعدہ ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آپ کے ساتھ تمسخر کر رہا ہو اور بدتمیزی کر رہا ہو تو آپ اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا مذاق تو اب ہم تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں، تمہیں کیا پتا. حالانکہ آپ مذاق نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس کے مذاق کا بدلہ دے رہے ہوتے ہیں، یا آپ کی مراد کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ورڈ آپ وہی استعمال کرتے ہیں، لفظ آپ وہی استعمال کرتے ہیں جو سامنے والا اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ یہ لفظ استعمال کرنا بلاغت کہلاتا ہے، یعنی اسی کے الفاظ میں اس کو جواب دینا. تو اب دیکھیں یہاں قرآن کہہ رہا ہے نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے. یہاں نسیان اور بھول اپنے اصل معنی پر ہے، لیکن جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی فنسیہم، اللہ بھی بھول گیا، تو یہاں مطلب کیا ہے کہ اللہ نے، یعنی اس کے پھر یہ مفہوم نہیں ہو گیا اللہ بھول گیا، اللہ تو نہیں بھولتا کبھی بھی. تو اللہ ان کو بھول گیا، کیا مطلب؟ اللہ ان کے بھول کا ان کو بدلہ دے گا، یا اللہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا جیسے کوئی کسی کو بھول جاتا ہے. جیسے آپ کوئی چیز بانٹ رہے ہو، کھانا کھلا رہے ہو لوگوں کو شاپروں میں بھر بھر کے، اور آپ کا قریبی دوست آپ کے کھڑا ہوا ہو اور آپ اس کو دے نہ رہے ہو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ یار تم ہمیں تو بالکل ہی بھول گئے ہو. حالانکہ آپ اس کو بھولے نہیں ہوتے، لیکن وہ یہ الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یار ہمارے ساتھ معاملہ تم ایسا کر رہے ہو جیسے تم ہمیں بھول چکے ہو. تو کیا مطلب؟ اللہ ان کے ساتھ معاملہ ایسا کرے گا جیسا اللہ ان کو، جیسے کہ اللہ ان کو بھول گیا ہو، اللہ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے بھی کوئی بندے ہیں یہ، اور میں گویا پیدا کر کے بھول گیا ہوں ان کو. معاملہ ایسا کرے گا، بالکل اگنور کر دے گا ان کو. تو اس اگنورینس کو اور اس ان کے بھولنے کے بدلے دینے کے عمل کو بھولنے سے تعبیر کیا گیا ہے، نسیان سے تعبیر کیا گیا ہے. تو یہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ آپ نسیان کا معنی کچھ اور لے رہے ہیں، ان کی طرف نسبت کریں گے تو کچھ اور ہوگا، لیکن لفظ نسیان ہی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے نسیان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول گئے، فنسیہم، اللہ بھی ان کو بھول گیا ہے. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ وہی فاسق ہیں. تو اسی طرح مکروا، مکر اللہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. مکروا کا معنی تو یہ بری تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوگا ومکر اللہ، اللہ بھی مکر کر رہا ہے. کیا مطلب؟ ان کی تدبیروں کا حل اللہ بھی تلاش کر رہا ہے، بلکہ اللہ کو تو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ ان کی تدبیروں کے مکر کا، ان کے مکر کا اللہ بھی جواب دے گا ان کو. اللہ بھی ایک چال چل رہا ہے جس سے وہ غافل ہے. مکر میں یہی ہوتا ہے نا، آپ ایسی چال چل رہے ہوتے ہیں جس سے سامنے والا غافل ہوتا ہے. تو یہاں مطلب ہے کہ میں بھی ایسی چال چل رہا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اس کو میں مکر سے تعبیر اس لیے کر رہا ہوں کہ تم جب مکر کر رہے ہو تو تمہیں پتہ چلے گا ہمارا مکر کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں مکر سے حقیقی مکر مراد نہیں ہوتا. اسی طرح آگے آیتیں آ رہی ہیں جس میں آتا ہے سخیر اللہ، کہ یہ لوگ اللہ سے مذاق کرتے ہیں، سخیر اللہ منہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. تو یہاں بھی مذاق کا مراد کیا ہے؟ اللہ ان کو ان کے جو تمسخر ہے اس کا بدلہ دیتا ہے، یا یہ اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کی معاذ اللہ ایک قسم کی توہین کر رہے ہیں، تو حقیقت میں اللہ ان کی عزت کو کم کر رہا ہے. تو یہ معنی کیے جاتے ہیں ایسے موقع پر. یخادعون اللہ وہو خادعہم، قرآن میں آتا ہے کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. حالانکہ اللہ تو دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، دھوکہ تو بری چیز ہے. تو یہاں بھی صنعت مشاکلت ہے کہ ان کے لیے دھوکے کا لفظ استعمال کیا تو جواب میں اللہ نے اپنے لیے بھی دھوکے کا لفظ استعمال کیا. لیکن دھوکے کی نسبت جب ان کی طرف ہوگی اس کا ترجمہ دھوکہ ہوگا، جب اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا مفہوم دھوکہ نہیں ہوگا بلکہ دھوکے کا بدلہ دینا، یا وہ کام جو بظاہر دھوکہ لگتا ہے. دھوکہ اس کی کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ سامنے والے کے ساتھ معاملات کچھ اور کر رہے ہو، دل میں آپ کے کچھ اور ہو. تو اللہ منافقین کو دنیا میں ترقی دے رہے ہیں جس سے وہ اس خوش فہمی میں آ گئے کہ ہمیں آخرت میں بھی ترقی ملے گی، حالانکہ اللہ آخرت میں نہیں دے رہے. تو اس عمل کو دھوکے سے تعبیر کیا کہ ظاہر کچھ ہے اور نتائج کچھ اور ہیں، اس کے حقیقت کچھ اور ہے. تو یہ صنعت مشاکلت کا لفظ یاد رکھیں، یہ عام تو ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے. یہ آپ اب جب یہ لفظ آپ کے دماغ میں ایک اصطلاح بیٹھے گی نا تو آپ دیکھیں گے یہ انگلش میں بھی، انگریزوں میں بھی یہ اس طرح سے محاوروں میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے جواب میں آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی، ہر زبان میں ہے یہ. تو قرآن نے بھی استعمال کیا اس صنعت کو.
وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے، والکفار اور عام کفار سے بھی، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، اور یہ ان کے لیے کافی ہے. یعنی جو کچھ یہ بدماشیاں کر رہے ہیں نا، تو ان کے لیے کافی ہے جہنم کی آگ، یہ سب ان کی بدماشیوں کا ان کا بدلہ مل جائے گا اور ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. ہم کسی کو کہہ رہے ہوتے تمہارے لیے تو یہ کافی ہے کہ تمہیں یہ سزا مل جائے، بس اس سے تمہاری ساری جو بل ہے نا وہ سیدھے ہو جائیں گے. یہ بھی عام محاوروں میں لفظ استعمال ہوتا ہے. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے ان کے لیے. پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں منافقین کی حالت انہی سابق کافروں کی طرح ہے جنہوں نے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر آخرت کو برباد کیا. کالذین من قبلکم، ان منافقین کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے. یعنی یہ لفظ یہاں محذوف ہے، مثلہم کالذین، ان کی مثال، منافقین کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو تم سے پہلے گزر گئے. کانوا اشد منکم قوہ، اور تم سے زیادہ سخت تھے قوت کے اعتبار سے. اکثر اموالا و اولادا، مال اور اولاد کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے. فاستمتعوا بخلاقہم، اپنے حصے کے مزے اڑائے انہوں نے دنیا میں. فاستمتعتم بخلاقکم، اور اے منافقو تم بھی اپنے حصے کے ایسے ہی مزے اڑا رہے ہو. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے تم سے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے، تم بھی بالکل انہی کی طرح مزے اڑانے میں لگے ہوئے ہو. وَخُوضْتُمْ، اور تم بھی بحثوں میں گھس چکے ہو برے کاموں میں. کالذی خاضوا، اس قوم کی طرح جو گھس چکی تھی برے کاموں میں. یہ کالذی یہ واحد کا لفظ ہے. کالذین ہوتا تو ہم ترجمہ کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح، کالذی کا معنی اس کی طرح، تو اس قوم کی طرح جو بری باتوں میں گھس چکی تھی. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد. دنیا میں برباد، آخرت میں تو واضح ہے کہ ثواب نہیں ملے گا. دنیا میں کیسے برباد ہوئے کہ دیکھیں مسلمان کو دنیا میں بھی عمل کا دو طرح سے بدلہ ملتا ہے. جب کوئی ایمان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ایک بدلہ تو یہ کہ اس پہ خوشخبریاں بشارتیں ملتی ہیں، اس کو تسلیاں ہوتی ہیں. جب وہ دیکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی یہ خوشخبری دی، یہ خوشخبری دی، قرآن میں یہ خوشخبری ہے، تو اس کو ایک تسلی ملتی ہے کہ بھئی میں نے تبھی دیکھے نا، مومن جب کوئی نیکی کرتا ہے تو ایک سکون ملتا ہے اس کو. یہ سکون بھی اللہ کی طرف سے ایک بدلہ ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو کیا فرماتے ہیں؟ ذهب الظما وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بھی چلی گئی اور رگیں بھی تر ہو گئیں اور اجر بھی اللہ کی طرف سے لکھا گیا. تو پیاس جانے سے بھی خوشی، پیٹ بھرنے سے بھی خوشی، اور اس کی الگ خوشی ہے کہ ایک روزہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے، اس کا قیامت میں اجر ملے گا. تو وہ قیامت میں تو بعد میں ملے گا، اس اجر کی وجہ سے جو خوشی ہو رہی ہے وہ ابھی مل رہی ہے. تو یہ دنیا میں اجر ملتا ہے مسلمان کو نیکی کا، کہ اس کو ایک سکون ملتا ہے نیکی کر کے. دوسرا اجر کیا ملتا ہے؟ بعض دفعہ اللہ اس کو دنیاوی ترقیاں دے دیتے ہیں، دنیا میں اس کی سے مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، تو یہ اجر بھی بعض دفعہ ملتا ہے. تو منافق چونکہ ایمان والا نہیں ہوتا، لہذا اس کو اس کا عمل دنیا میں برباد، اس کو نیکی کر کے سکون نہیں ملتا. اور نیکی کی وجہ سے جو برکتیں مقدر میں ملتی ہیں، برکتیں مقدر ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں ملتی اس کو. یہ خوب سمجھ لیں کہ کافر یا منافق کو نیکی کا دنیا میں بدلہ مل سکتا ہے، لیکن وہ مل سکتا کا مطلب دنیا کی کوئی نعمت مل جائے گی. یہ ہوتا ہے، کافر اور منافق کو آخرت میں بدلہ نہیں ملتا لیکن دنیا میں مل سکتا ہے. تو لیکن وہ بدلہ اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے. مسلمان کو جو بدلہ ملتا ہے اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے. مسلمان کو جو بدلہ ملتا ہے وہ خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے مسلمان کو نیکی کے بدلے میں دولت مل گئی تو وہ دولت اور خیر کا ذریعہ بنے گی اس کے لیے. منافق کو دولت مل گئی تو یہ دنیاوی نعمت تو ہے لیکن یہ اور آخرت میں بربادی کا ذریعہ بنے گی. تو اس لیے ظاہری طور پر نعمت کا مل جانا الگ بات ہے، حقیقی نعمت تو وہی ہے جو آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنے. تو وہ صرف مسلمان کو ملتی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اس سے آخرت میں اور ترقی ہوتی ہے. کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے، اس سے بھی آخرت میں ترقی ہوتی ہے. اور کافر کو جب نعمت ملتی ہے شکر کی توفیق نہیں ملتی، وہ اترانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ میں نے اس لیے پوری تفصیل بتائی آپ کو کہ آپ کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم تو یہ آج تک سنتے آئے ہیں کہ کافر کو اس کے اعمال کا اللہ اگر دنیا میں بدلہ دینا چاہیں تو دنیا میں تو دے دیتے ہیں، آخرت میں نہیں. جبکہ اس آیت میں آ رہا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے اعمال برباد. تو اس کا خوب مطلب سمجھ لیں کہ اعمال دنیا میں برباد ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں برباد ہونے کا مطلب اس پہ بشارتیں نہیں ہیں اور اس میں برکتیں نہیں ہیں.
تو ویسے دنیا کی ظاہری نعمت تو کافر کو بھی مل جاتی ہے، اس طور پر دنیا میں بدلہ اس کو مل جاتا ہے، حقیقی بدلہ جو آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنے دنیا کی نعمت کے ذریعے، وہ والا بدلہ نہیں ملتا اس کو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے والوں میں سے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی جو پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین، والمؤتفقات اور الٹی ہوئی بستیاں، ان کے حالات اٹھا کے دیکھیں، ان کی بستیوں سے گزر کے دیکھیں، ان سے عبرت حاصل کریں کہ خدا کے نافرمانوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہاں ایک اشکال ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر تو ہمیں نہیں ملتا کوئی عذاب آیا ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں نمرود پر عذاب آیا تھا، تو وہ اس کے تکبر تھا، نمرود میں بڑی عالی شان عمارت بنائی تھی اس نے اور کبر کیا کرتا تھا، تو اس کے تکبر کا اللہ نے اس کی جو عمارت بنائی تھی، جنت بنائی تھی دنیا میں، یعنی جو اصل میں جنت کا تذکرہ ملتا ہے وہ تو شداد نے بنائی تھی، لیکن نمرود نے بھی بہت عالی شان محل بنایا تھا اور اللہ نے وہ محل اس کا زمین بوس کر دیا، اور اس کے تکبر کی سزا یہ دی تھی کہ اس کے دماغ میں ایک مچھر گھس گیا تھا، پھر لوگ اس کے سر پہ جوتے مارتے تھے، اس سے اس کو سکون ملتا تھا۔ تو یہ نافرمانوں کی واقعات اللہ بیان کر رہے ہیں کہ منافقین کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ آئے، فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ ظلم کرتا، یہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو منافقین بھی خود اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ آگے اللہ اہل ایمان کا تذکرہ کرتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کیا مطلب؟ نیک کاموں میں دوست ہیں۔ یہاں وہ فرینڈشپ مراد نہیں ہے جو ایک عام طور پہ دو دوستوں میں ہوتی ہے یا دو عورتوں میں ہوتی ہے، یہاں مراد ہے کہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، متولی ہیں۔ وہ اچھے کام کیا ہیں؟ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ جیسے منافق مل کے برائی کو پروموٹ کرتے ہیں، تو اہل ایمان بھی مل کے نیکیوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ مل کے کا میں ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ یعنی جب ایک دوسرے کے دوست کا مطلب ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں نیکی کو پروموٹ کرنے میں، کیونکہ نیکی پروموٹ کرنا، نیکی کو معاشرے میں شائع کرنا ایک آدمی کا کام نہیں ہے۔ جب تک آپ کو اس میں آپ کے ساتھ معاونین نہیں ملتے، تعاون کرنے والے نہیں ملتے، آپ معاشرے میں نیکی کو فروغ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کہتے ہیں منافقین مل کے، ایک اکیلا منافقی کام نہیں کرتے، ان کے مرد اور عورتیں مل کے معاشرے میں برائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیوں میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اہل ایمان بالکل اس کے برعکس ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نیکیوں میں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے ہیں، یعنی اس معاملے میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو مل جل کے قائم کرتے ہیں۔ نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جماعت سے نماز پڑھنا، پابندی سے، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں کیونکہ ولی ہیں ایک دوسرے کے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکاتیں دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، عن قریب اللہ ان پر رحم کرے گا۔ یہاں رحم سے مراد ہے جنت والا رحم، یعنی جنت میں اللہ ان کو داخل کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ غالب کا مطلب وہ جو چاہے گا کر لے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ابھی موجودہ حالت مسلمانوں کی دیکھ کے پریشان نہ ہو، اللہ ان کو غلبہ دے دے گا، اور حکیم حکمت والا ہے، فوراً مدد نہیں آتی، اس میں کچھ اس کی حکمتیں ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ومساکین طیبۃ، پاکیزہ گھروں کا وعدہ کیا ہے اللہ نے، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات کے اندر۔ ورضوان من اللہ اکبر، اچھا یہ جو لفظ ہے نا ورضوان من اللہ اکبر، یہاں اگرچہ میں تفسیر میں بالکل تفسیر سے ہٹ کے کوئی بھی کسی بھی طرف نہیں جاتا، لیکن یہاں ایک دلچسپ تھوڑا سا میں آپ کو 2 منٹ کا واقعہ سناؤں گا۔ ہمارے استاذ تھے، میرا مدرسے میں پہلا سال تھا، عربی گرامر پڑھ رہا تھا میں، صرف نحو وغیرہ۔ تو ہمارے استاذ نے کیا کیا، کچھ لوگوں کو بلا کے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اچھا انہوں نے یہ سوال پوچھا طلبہ سے نا، تھوڑا سا ایک مزاح کے طور پر، انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن میں آ رہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، رضوان جو ہے مِّنَ اللَّهِ اکبر یعنی اللہ سے بھی بڑا ہے، تو یہ رضوان کیسا فرشتہ ہے؟ انہوں نے خود فرض کر لیا کہ جیسے رضوان کسی فرشتے کا نام ہے۔ طلبہ سے پوچھنے لگے کہ رضوان من اللہ اکبر، یہ جو رضوان ہے من اللہ اکبر یعنی اللہ سے بھی بڑا ہے یہ، تو
تو یہ قرآن کیسی بات کر رہا ہے کہ رضوان فرشتہ اللہ سے بھی بڑا ہے. اب طلبہ بیچارے پریشان ہو گئے, وہ تو اس کا یہی ترجمہ کر رہے ہیں ورضوان, کہ جو رضوان صاحب جو ہے نا وہ من اللہ اکبر, وہ اللہ سے بھی بڑے ہیں. تو بہت سے طلبہ کو بلا کے پوچھا, اب ظاہر ہے وہ پہلا سال تھا, اس میں عربی گرامر میں پختگی بھی نہیں ہوتی, پڑھ رہے ہوتے ہیں طلبہ. اچھا میرا بھی نمبر آیا, مجھ سے بلا کے پوچھا. اچھا سارے طلبہ پریشان ہیں کہ یار یہ تو عجیب سی بات قرآن نے کہہ دی ہے کہ ورضوان جو ہے من اللہ اکبر, یہ اللہ سے بھی بڑا ہے. یعنی اس کا لفظ یوں ہوگا نا, اکبرو من اللہ, اکبر بعد میں آیا, من اللہ پہلے آ گیا. بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں یہ بڑا ہے اس سے, یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ اس سے بڑا ہے, تو مطلب تو ایک ہی ہو گیا نا. تو میرا جب نمبر آیا تو استاذ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتائیں یہ اس کا کیا جواب ہے کہ رضوان فرشتہ اللہ سے بھی بڑا ہے. تو میں نے کہا حضرت یہ جو من اللہ اکبر ہے نا, یہ من اللہ کا تعلق اکبر سے نہیں ہے, رضوان سے ہے. اس کا جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا رضوان اللہ سے بڑا ہے, بلکہ یہ مطلب نہیں ہے. رضوان من اللہ, وہ رضوان جو اللہ کی طرف سے ہے, اکبر وہ بڑی چیز ہے. تو ہمارے استاذ بڑے خوش ہوئے, بڑی دعائیں دی. انہوں نے کہا کہ بھائی یعنی ان کے خیال میں, انہوں نے میرا آئی کیو لیول ان کے خیال میں بہت اچھا تھا. انہوں نے کہا یہ اتنے لوگ پھنس گئے اس میں. تو یہ قرآن کے یہ جو من کا لفظ ہے نا, اس کو حروف جارہ کہتے ہیں. اس کے متعلق کیا نکالا جائے گا, اس سے ترجمے میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جب تک پراپر گرامر نہیں آتی نا, تو اس انسان کو قرآن کی صحیح طرح تفسیر سمجھ میں نہیں آتی. وہ رٹی رٹائی تفسیروں کو آگے بیان تو کر سکتا ہے, لیکن قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھ نہیں سکتا وہ. یعنی وہ لکھی لکھائی تفسیروں کو رٹ کے تو آگے بیان کر دے گا, لیکن قرآن کو قرآن کی زبان میں نہیں سمجھ سکتا. تو یہ من اللہ کا تعلق اکبرو سے نہیں ہے, من اللہ کا تعلق رضوان سے ہے. رضوان من اللہ یہ ایک ورڈ ہے, اکبر یہ ایک الگ لفظ ہے. یعنی اکبرو من کل شیء, گویا اکبر کے بعد ایک الگ سے من محذوف ہے. اکبرو من کل شیء, یہ بڑی ہے سب سے, ہر چیز سے. تو رضوان من اللہ, وہ رضوان جو من اللہ اللہ کی طرف سے ہو, یعنی اللہ کی طرف سے جو رضا ہمیں ملنے والی ہے, اکبر وہ ہر چیز سے بڑی ہے. تو وہ بڑا ایک مزاح کی مجلس ہو گئی تھی, سب طلبہ پریشان تھے, یہ جو رضوان فرشتہ ہے یہ من اللہ اکبر اللہ سے بھی بڑا کیسے ہو گیا. تو یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ تھا, مجھے یاد رہ گیا وہ. جب بھی میں یہ آیت کی تلاوت کرتا ہوں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے. اور میں بھی طلبہ سے پوچھتا ہوں, آج بھی چھوٹے چھوٹے جو طلبہ ہوتے ہیں نا, جو ابھی عربی گرامر میں پختگی نہیں ہوتی, تو اس سے میں ان کا آئی کیو لیول چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ نہیں سمجھے, اس کا جواب کیا ہے ان کے ذہن میں. تو یہ علماء کے لیے بڑا ایک اچھا سوال ہے بچوں سے پوچھنے کے لیے. اس سے بچوں کا تھوڑا سا وہ مزاح بھی ہو جاتا ہے اور ان کا آئی کیو لیول چیک بھی ہو جاتا ہے. ورضوان من اللہ اکبر, رضوان جو اللہ کی طرف سے ہے, اکبر وہ سب سے بڑی ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی. کیا مطلب, اللہ نے پہلے جنت کا تذکرہ کیا کہ ہمیشگی کے باغات ملیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن اللہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو رضا تمہیں ملے گی وہ تو سب سے بڑی چیز ہے, وہ تو جنت سے بھی بڑی چیز ہے. تو اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا جلال اور اللہ کی محبت حقیقی معنوں میں پیدا ہو جائے, علماء کہتے ہیں, بزرگان دین کہتے ہیں, ان کے سامنے جنت بھی ہیچ ہے, اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ مل جائے کسی طرح سے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جنتیوں کو جو اللہ ملے گا نا, اور اس کی چاہت اور اس کی رضا ملے گی, وہ ہر نعمت سے بڑی ہے. اور یہ جنتیوں کو محسوس بھی ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا, تو اس بات پہ وہ جتنے خوش ہوں گے اتنا جنت پہ خوش نہیں ہوں گے. آج بھی آپ دیکھ لیں, جب کسی کا کوئی محبوب ناراض ہو جائے, وہ محبوب جتنے مرضی تحفے بھیجتے رہے نا, تو جس کو محبت ہوتی ہے اس سے ان تحفوں سے غرض نہیں ہوتی. وہ کہتے بھائی آپ مجھ سے خوش ہو جاؤ, راضی ہو جاؤ. تو حقیقت میں اگر آپ کو اپنے دوست سے محبت ہے تو آپ کو اس کے تحفے تحائف میں اتنی دلچسپی نہیں ہوگی. آپ کہیں گے بھائی یہ سب مجھے جب اچھے لگیں گے جب تو مجھ سے پہلے بتا خوش بھی ہے یا نہیں ہے. اگر تم مجھ سے ناراض ہے اور یہ ٹرخانے کے لیے مجھے یہ چیزیں دے رہا ہے تو مجھے یہ چیزوں میں پھر دلچسپی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے, اللہ کی رضا, جو مومنین کو ملے گی, جو ایک دوسرے کے ساتھ خیر کے کاموں میں تعاون کیا کرتے تھے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ہمارا رکوع نمبر 9 اور 15 کمپلیٹ ہوا ہے. اس میں کچھ علمی نکات بیان کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں. اس رکوع کی ابتدا ہوئی تھی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں برائیوں میں, نیکیوں کو روکنے میں اور بخل میں.
ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نیکیوں کو پروموٹ کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا تخریب کاری میں. جب کوئی آپ کے سامنے آ کے غیبت کرتا ہے, معاشرے میں پھوٹ ڈالتا ہے, تو آپ اس کو غیبت پہ روکتے ہیں یا اس کی ہاں میں ہاں ملا کے اور زیادہ شر پھیلانے لگتے ہیں. تو ہمیں اب دیکھیں, حقیقی منافق تو اب دنیا سے ختم ہو گئے, اب منافقوں کی علامتیں پائی جائیں گی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر منافقوں کی علامتیں ہیں یا اہل ایمان کی. تو منافقوں کی علامتیں یہ ہیں. آگے اللہ کہتے ہیں, اللہ نے ڈرایا ہے کہ پچھلی قوموں سے دلیل پکڑو, ان کی طاقت اور قوت تم سے بھی زیادہ تھی. تو آج انسانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی پہ, اپنے علوم پہ بڑا ناز ہے, اور یہ علوم ان کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر رہے ہیں. تو خوب سمجھ لیں, قرآن بار بار کہتا ہے وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, پچھلی قوموں کو ہم نے جو اسباب اور وسائل دیے تھے یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہیں. یعنی مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب پچھلی امتوں نے بھی بڑی ترقیاں کی تھیں, اتنے بالکل فارغ وہ بھی نہیں تھے جتنا ہم ان کو سمجھتے ہیں. ان کی ترقیاں ان کے کام نہ آئیں تو ہماری ترقی بھی ہمارے کام نہیں آئے گی اگر ہم اللہ کی مان کے نہیں چلیں گے. تیسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں. تو ہمیں بھی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. کہیں سیلاب آیا ہوا ہے, کوئی مدد کے لیے جا رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں. اسے کسی چیز کی ضرورت ہے, پیسوں کی ضرورت ہے, پیسے دیں. سواری کی ضرورت ہے, سواری دیں. کوئی بھی ضرورت ہے, کہیں بھی کسی کو خیر کے کاموں میں ضرورت پڑ رہی ہے آپ کی, تو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں. میں بار بار کہتا ہوں, یہ جو ہمارے لیکچر چل رہے ہیں تفسیر کے یوٹیوب پہ, میرے چینل پہ, اسپیچز پہ, آپ اس کو آگے پھیلائیں زیادہ سے زیادہ. دوسرے علماء کے لیکچرز کو آگے پھیلائیں, لائک کر لیں, شیئر کر لیں. صرف میرے نہیں, کوئی بھی دنیا میں خیر کی بات کر رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ ویڈیو پروموٹ ہوتی ہے. کوئی آپ نے کسی عالم کا کلپ سنا, آپ کو لگا یار یہ بہت اچھی بات کی ہے, اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, کوئی بھی عالم ہو, کوئی مسئلہ آپ نے سن لیا, آپ کا خیال تھا کہ بھئی یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے, لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں, اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تو کسی بھی طرح سے آپ تعاون کریں گے. حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہے جیسے نیکی کرنے والا. تبلیغ والوں کے ساتھ تعاون کیا کریں جو دین کی دعوت کا دنیا میں کام کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہیں تبلیغی جماعت آتی ہے, کچھ لوگ ان کا اکرام کرتے ہیں کہ چلو یار ہم ان کے ساتھ وقت نہیں لگا رہے, لیکن ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کا اکرام کر لیتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں آپ اچھائی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس سے آپ اپنی آخرت بنائیں گے, اور یہ اہل ایمان کی علامتوں میں سے. پھر اللہ نے کیا وعدے کیے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے کیے اور اللہ کی رضا کے وعدے کیے. آگے قرآن کہتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. قرآن دنیا کی کامیابی کو بڑی کامیابی نہیں مانتا. یہ ہمارا رکوع نمبر 9 اور سورہ توبہ کا رکوع نمبر 9 کمپلیٹ ہوا, اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 15 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کا رکوع نمبر 10 شروع کریں گے اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 16 اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.